بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر گزشتہ امتیں پیش کی گئیں، میں نے دیکھا ایک نبی اور وماہو اور روحیت 10 سے کم، یعنی ان کے ماننے والے 10 سے بھی کم، والنبی وماہو الرجل اور رجلان، اور کوئی دوسرا نبی اس کے ساتھ 1 یا 2، یعنی اس کے ماننے والے صرف 1 یا 2 تھے، بس پوری زندگی گزار دی لیکن لوگ اسلام نہیں لائے۔ والنبی ولیس معہ احد، اور دیکھا ایک نبی کو ان کا کوئی بھی ماننے والا نہیں۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ انسان دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہے، جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اس کے سپرد کی ہے، لیکن لوگوں کو مسلمان بنانا، مومن بنانا، انہیں اسلام پر قائم رکھنا، یہ ان کا کام نہیں، اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ داعیوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی باتیں سننے والے نہیں ہیں یا ان کی باتیں ماننے والے نہیں، آپ کا کام سنانا ہے اور اللہ رب العالمین کا کام پہنچانا، ہدایت دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر زندگی تو پریشان رہے، چاہتے تھے ایمان لے آئیں، بالکل آخر میں فرمایا چچا جان ایک کلمہ کہہ دیجیے، وحاج لک بہا عند اللہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی آپ کے لیے ایمان کی دلیل پیش کر سکیں، لیکن اللہ رب العالمین نے نہیں چاہا، نہیں ہوا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے بہت بڑی تعداد لوگوں کی پیش کی گئی، فظننت انہم امتی، میں نے سوچا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، ایک اس لیے کہ یہ آپ کے امتی نہیں تھے۔ فقیل لی ھذا موسیٰ وقومہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجھ سے کہا گیا یہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ ولیکن انظر الی الافق، افق کہتے ہیں کنارے کو، دیکھو آسمان کے کنارے کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد، سعد عظیم، بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے۔ مجھ سے کہا گیا دوسری طرف بھی دیکھو، آسمان کے دوسرے کنارے بھی، تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجھ سے کہا گیا ہذہ امتک، یہ آپ کی امت ہے، یہ جو پھیلے ہوئے ہیں آسمان کے افق میں آپ کی امت ہے۔ وما هم 70 الفا يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے ہیں جو جنت میں بلا حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو انہی میں سے بنائے۔ اللہ رب العالمین توفیق دے توبہ کی، عمل کی، تو کوئی بعید نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور گھر کے اندر چلے گئے۔ اب لوگوں نے آپس میں بحث کرنا شروع کر دیا، بات کرنے کی کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ شاید وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ بعض لوگوں نے کہا شاید وہ لوگ ہیں کہ حالت اسلام میں وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اس لیے کہ اکثر صحابہ کرام پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ کچھ اور لوگوں نے بیان کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر آئے اور آپ نے پوچھا کس چیز کے بارے میں تم لوگ بحث مباحثہ کر رہے ہو، چیمیں گوئیاں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انہی لوگوں کے بارے میں جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، جھاڑ پھونک طلب بھی نہیں کرتے، اور فال بد نہیں لیتے ہیں، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں لا یرقون کا لفظ یہ صحیح نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کیا ہے،
یہ حدیث بخاری شریف میں 3-4 جگہ ہے، مسلم شریف میں ایک جگہ ہے۔ تو بخاری شریف میں یرقون کے بجائے یکتون ہے اور وہی صحیح ہے۔ وہ لوگ ہیں لا یسترقون، جو جھاڑ پھونک طلب نہیں کرتے، کسی سے کہتے نہیں کہ میرے اوپر دم کر دو، اور فعل بد نہیں لیتے، اور یکتون میں اللہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ ہے کہ وہ داغتے نہیں زخم وغیرہ پر، لیکن یہ العزم کے لیے ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بعض صحابہ کرام کے زخموں پر داغا تھا، ان میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو یہ عظیمت کا درجہ ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ کوئی اس سے کم ہے تو نعوذ باللہ وہ جنتی نہیں، وہ بھی ہے، لیکن ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ کہتے ہیں ایک صحابی عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تم بھی انہی میں سے ہو۔ سوال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہا؟ غیب نہیں جانتے تھے، ایسے موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بر وقت وحی آ جاتی تھی اور آپ کو بتا دیا جاتا تھا۔ تو اور اس کی بہت ساری مثال ہم پہلے بھی دے چکے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ عکاشہ انہی میں سے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک صاحب اور کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تمہارے اوپر سبقت لے گئے۔ سوال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عکاشہ کسی اور کو بھی بشارت سنا سکتے تھے، لیکن آپ کے پاس ایسی کوئی خبر نہیں تھی۔ رہا یہ کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، یہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتائی نہیں گئی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اصلاً منافقین میں سے تھا، اللہ اعلم۔ لیکن موضوع شاہد اس حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ مدینہ شہر میں رہے کہ ہم دفاع کریں مدینے کا یا باہر نکل کے لڑیں، جو نوجوان جوشیلے صحابی تھے، خاص طور پر جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے ہم ان سے لڑیں گے، میدان کارزار میں گھر میں بیٹھ کے نہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ مدینہ شہر میں رہ کے اس کا دفاع کیا جائے، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام نکل چکے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ نے مدینہ سے باہر جانے کا عزم مصمم کر ہی لیا ہے تو پھر اب اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اور یہ ہر کام کے لیے انسان استخارہ کرے، مشورہ لے، اور اس کے بعد جب دیکھے کہ لوگوں کی رائے زیادہ کس چیز پر ہے اس کے لیے اقدام کرے اور بھروسہ اللہ رب العالمین پر کرے۔